حضرت عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی قریش کے نوجوانوں کی ایک جماعت کے قریب سے گزرے. میں ایک طرف ہو گیا اور میرا جو ساتھی میرے ساتھ تھا وہ دوسری طرف ہو گیا, اور بیچ میں قریش کے کچھ نوجوان کھیل رہے تھے. ان کی کھیل کہ ایک طرف میں ہو گیا اور دوسری طرف میرا ساتھی ہو گیا. یہ بھی اخلاق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کبھی بعض اوقات تو یہ اب ہمارے بچوں کے پاس تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا, تو وہ گلی کے اندر سٹریٹ کے اندر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم صبر کا کام نہیں لیتے, تحمل سے کام نہیں لیتے, معافی سے کام نہیں لیتے, اثار سے ہم کام نہیں لیتے. غصہ ہوتے ہیں, چیختے ہیں, چنگاڑتے ہیں, مارتے ہیں, لڑتے ہیں, ہے نا ایسے. تو بچے کھیل رہے تھے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا کھیل خراب کر کے جائیں, کوئی ٹھڈا مار کے جائے ان کی وکٹ کو, ان کو لگ پتا جائے گلیاں کھیلنے کی جگہ. لیکن حضور کے اخلاق یہ نہیں ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث جز زبیدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی جب گزرے, میں دائیں ہو گیا, میرا ساتھی بائیں ہو گیا, اور بیچ میں وہ نوجوان کھیل رہے تھے. مسکرائیں ذرا. وہ کھیل کیا تھا؟ وہ کھیل تھا کوکلا چھپاکی. ہاں, اصل لفظ ہے کوکیلا, کوکیلا چھپاکی. ہم اس کو اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کوکلا چھپاکی. اصل لفظ کوکیلا چھپاکی ہے. کوکیلا یعنی وہ کپڑے کو بل دے کے اس کا کوڑا بنایا جاتا ہے, اس کوڑے کو اردو میں کہتے ہیں کوکیلا. اور پھر وہ چند بچے, نوجوان یا بیٹیاں ایک دائرے میں بیٹھی ہوتی ہیں, اور ایک بچے نے وہ ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوتا ہے کپڑے کا, ہے نا, ذہن میں ہے. جنہیں جنہیں کھیڈیا ہو دے سیر ہلاؤ. ساڑھے بچے انہوں فری فائر تو ٹائم ملے تو ہے کھیڈ کھیڈن. وہ کیا خوشی کے سمے تھے یار, کیا مزیدار وہ کیفیات ہیں. یاد آتا ہے تو ایک غم دور ہو جاتے. سبحان اللہ. ایسے یوں کھیلا کرتے تھے ایک دائرے میں, اور سب نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا ہوتا تھا اور چھپایا ہوتا تھا, اور وہ کہنے والا کہتا تھا کوکیلا چھپاکی جمعرات آئیے, جیڑا اگڑ پچھڑ وے کے او دی شامت آئیے. وہ یہ بڑی ترنم کے ساتھ اور بڑے لہجے کے ساتھ یہ پڑھا کرتے تھے. کسی نے دائیں بائیں یا دیکھا یا ڈر گیا, وہ اس کو پیچھے سے کوڑا مارتا تھا, اور جب وہ 2 4 5 7 چکر لگا لیتا, وہ پھر کوڑا کسی کے پیچھے چھپا دیتا. جب آواز بند ہو جاتی تو سارے پیچھے اپنے ہاتھ مارتے کہ کوڑا میرے پاس تو نہیں ہے. اب جس کے ہاتھ میں آ جاتا وہ ساتھ والے کو دیکھتا کہ اگر اس نے اپنے چہرے کو اپنے گھٹنوں سے نکالے, اس کو پھر کوڑا مارا جاتا تھا. توجہ ہے. کوکیلا چھپاکی جمعرات آئیے, جیڑا اگڑ پچھڑ وے کے او دی. یہ کھیل کھیل رہے تھے قریش والے. ہاں, لیکن ذرا توجہ کرنا, کھیل کیسے رہے تھے؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ اللہ معاف فرمائے, انہوں نے اپنے تہبند کھول لیے. معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے. نوجوان تھے, من چلے تھے, انہوں نے اپنے تہبند کھول دیے, اور اپنے تہبند کا انہوں نے کوڑا بنایا ہوا تھا, اور ننگے تھے, برہنہ تھے. حضرت عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نگاہوں کو نیچا کر کے چھپا کے, کہ مرد کی ران کو دیکھنا بھی حرام ہے, پٹ کو دیکھنا حرام ہے, اور مرد کے گھٹنے گوڈے دیکھنا اور ان کو کسی مرد پر ظاہر کرنا حرام. ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں, شلوار کو اوپر لے جاتے ہیں اور پھر خارج کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لوگ پہنتے بھی پتہ نہیں آج کل عجیب و غریب لباس ہے. توجہ ہے نا, گھٹنا بھی ننگا. مرد کے سامنے بھی کوئی مرد اپنا گھٹنا ننگا نہیں کر سکتا. ہاں, طبیب کے سامنے ضرورت کی وجہ ہو تو وہ پھر ننگا کر سکتا ہے. بار کیا کہتے ہم نے نظریں چھپا کے جب وہاں سے گزرنے لگے تو وہ من چلے نوجوان تھے, شرارتی موڈ میں تھے, کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا ان ہؤلاء قسیسون فدعوہم, اور یہ تو دیوانے ہیں, درویش ہیں, یہ تو دیوانے ہیں, یہ تو قسیسون ہیں, یہ تو پاگل ہیں, یہ تو درویش ہیں, یہ تو سادہ مزاج ہے, ان کو کیا پتا ہو یہ کھیل کیا ہے. فدعوہم, چھوڑو ان کو, رہنے دو, جانے دو ان کو, ہم اپنا کھیل کھیلتے ہیں.
کہتے ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گلی میں آ گئے ہیں۔ اب ان نوجوانوں نے دیکھا حضور کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے دوڑ لگا دی، سارے بھاگ گئے، کوئی وہاں پہ نہیں روکا۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنا حسین ایک انداز ہے، پتہ نہیں وہ جو کھیلنے والے تھے وہ کون تھے اور ان کا مزاج کیا تھا، مگر چھوٹے اور بڑے کا حیا ان کی آنکھوں میں موجود تھا۔ دوڑ لگا دی، لیکن حضور کا بڑا دل دکھا کہ یہ نوجوانوں کو کیا ہو گیا، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، یہ تو کسی ایک فرد کی پراپرٹی تو نہیں ہے نا، یہاں سے مرد بھی گزرتے ہیں، خواتین بھی اپنی حاجت کے لیے گزرتی ہیں۔ حضور کو اس وجہ سے بڑا غضبناک ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ لا من اللہ استحیوا ولا من رسول اللہ استتروا۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک ہے، ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا، نہ یہ اللہ سے حیا کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول سے یہ اپنا ستر چھپاتے ہیں، اور حضور غضبناک تھے۔ میں روایت پیش کر رہا تھا ام ایمن کی نرم دلی، نرم مزاجی، اس پر یہ میں آپ کو حدیث اور یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اس پر یہ سنا رہا ہوں۔ تو بار بار حضور یہ کہہ رہے سبحان اللہ لا من اللہ استحیوا ولا من رسول اللہ استتروا۔ کہا لوگوں کو کیا ہو گیا، جوانوں کو کیا ہو گیا، یہ اللہ سے حیا نہیں کرتے، اللہ کے رسول سے اپنا ستر نہیں چھپاتے، اور حضور غضبناک تھے، غصے میں تھے۔ وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ، اور ام ایمن سمجھ گئی کہ حضور غضبناک ہے، حضور غصے میں ہے، اور نبی کی زبان سے جو نکل جائے، غصے سے بھی نکل جائے، اللہ پوری کر دیتا ہے، کیونکہ نبی کا غصہ اور غضب بھی حق ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ام ایمن نے دیکھا کہ نوجوانوں کی تو زندگی برباد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جانے دیجئے، معاف کر دیجئے، بخش دیں، اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ آپ غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، آپ ان کو معاف کر دیں۔